کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 27واں حصہ۔ یہ سوال سنتے ہی وزیر کے دل میں ایک سنسنی سی اٹھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اسے انتظار یا امید تو نہ کہیں گے، توقع ضرور تھی۔ اور اگرچہ وہ آج شام کی دعوت میں برضا و رغبت آئی تھی اور اسے شمس الدین احمد سے کچھ امیدیں بھی تھیں اور اس کے دل کا میلان بھی کچھ نواب کی طرف تھا، لیکن آج کی شام وہ نہ جانے کیوں انتخاب کے اس مرحلے سے بار بار آنکھ بچا جاتی تھی۔ اب آنکھ بچانے کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ دو چار لحظے کے سکوت کے بعد وہ مسکرائی اور حبیبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ان کے لیے سبھی وقت مناسب ہیں، حکومت ان کی ہے، میں تو مہمان ہوں، اور اب تو پتھر کے نیچے ہاتھ آ گیا ہے۔ حبیب النساء نے ان فقروں میں دو پہلو دیکھے، لیکن فیصلہ نہ کر سکی کہ وزیر خانم سنجیدگی سے یہ باتیں کہہ رہی ہیں یا طنز و ظرافت کے عالم میں ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد سنبھل کر کہا، آپ مہمان نہیں، ہم تو آپ ہی کی حکومت ہر طرف دیکھے ہیں۔ نواب اپنے دل کی دولت دے کر آپ کے تو زر خرید ہوئے جا رہے ہیں۔ حبیب النساء، تم نے پھر چغلیں شروع کر دیں۔ وزیر نے کچھ مصنوعی برہمی سے کہا، چلو وہ میرے زر خرید ہی سہی، میں تو اس وقت قید فرنگ میں ہوں۔ خدا کیجئے بی بی، حبیبہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، یہ کوئی ملک انگریز تھوڑی ہے۔ نہ صحیح، لیکن میری جان ان دنوں عجیب ذائق میں ہے حبیبہ۔ وزیر اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، لیکن لگتا تھا وہ کچھ اور کہنا چاہتی ہے، لیکن مصلحت یا تمکین مانے ہے۔ حبیب النساء کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی، لیکن اس بار بھی اس نے بہت سنبھل کر جواب دیا، اللہ بڑا بادشاہ خانم صاحب، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ پھر اس نے آگے آ کر چٹ وزیر کی بلائیں لی اور بولی، بندی کو اب اجازت میں رحمت ہو، میں نواب صاحب کو خبر کر دوں گی، خدا حافظ۔ حبیبہ نے وزیر کے سر میں ایک دو بار انگلیاں پھیریں اس مشاقی سے کہ چوٹی کھل گئی اور گیسو بکھر کر شانوں اور پشت پر پھیل گئے۔ چوٹی کھلی تو روغن گل کی خوشبو وزیر کی ناک میں آئی اور اس کے دل کو فرحت پہنچا گئی۔ پھر حبیبہ نے جھک کر دو سلام کیے اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وزیر کا دل چاہا انگریزوں کی طرز و روش کے اتباع میں حبیبہ کا شکریہ ادا کرے۔ اسے معلوم تھا کہ انگریز اپنے نوکروں کا شکریہ کبھی نہیں ادا کرتے تھے، اور بالخصوص ہندوستانی نوکر تو ان کے لیے انسانی وجود سے کم و بیش عاری تھے۔ وہ آپس میں شکریہ کی رسم کا البتہ نہایت پابندی سے التزام رکھتے تھے۔ ہندوستانیوں میں پرانے نوکروں کا شکریہ بلکہ ان کے پورے احترام کی رسم تھی۔ پرانے نوکروں کو بابا، چاچا وغیرہ کہہ کر پکارنا اور انہیں آپ کہنا عام تھا، لیکن وزیر کے لیے حبیبہ نہ تو پوری طرح پرانے نوکروں کی صف میں تھی اور نہ قرابت دار کہی جا سکتی تھی۔ ایسی صورت میں وزیر کو شک تھا کہ ابھی پہلی ہی جان پہچان میں حبیبہ سے شکریہ کے کلمات کہنا بجا ہوگا کہ نہیں، لیکن وزیر نے یہ سب اصول و ترک بالائے طاق رکھ کر کہا، خدا حافظ حبیبہ، ہم تمہارے بہت مشکور ہیں۔ حبیبہ یا تو تیز قدم اٹھاتی ہوئی آبدار خانے کے دروازے کی طرف جا رہی تھی یا رک کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت کا رنگ تھا۔ ہماری مشکور ہوں اور آپ، خدا رکھے آپ ایسا نہ کہیں، ہم تو نمک خوار ہیں، اپنی جان بھی آپ پر فدا کر دیں تو آپ کا حق ادا نہ ہو۔ اچھا اب تو میں کہہ ہی بیٹھی ہوں، وزیر نے ہنس کر کہا، لیکن اس کا گلا کچھ بھرایا ہوا سا تھا، تم یہ بات بھول جانا، میں نہ بھولوں گی۔ یہ کہہ کر وزیر خانم نے گھٹنے موڑ کر پاؤں اندر کی طرف کر لیے، اس طرح کہ اس کی کمر اور رانوں کی کشش کچھ مخفی ہو گئی، لیکن جب اس نے پلنگ کے سرہانے سے پیٹھ لگائی تو سینہ و گردن کی افرازی نمایاں ہو گئی، ماتھے پر ایک دو لٹیں چھٹکی ہوئی، ایک طرف شانے پر شکنتاب گیسوؤں کی سیاہیاں لہراتی ہوئی، لمبی پلکوں کے نیچے شربتی آنکھیں جھکی ہوئی، لیکن شمعوں کی روشنی پلکوں سے چھن کر آنکھوں میں اٹکھیلیاں کرتی ہوئی، ایک ہاتھ گود میں رکھا ہوا اور ایک پلنگ کے پاس کی میز پر رکھی ہوئی کتاب کی طرف بڑھا ہوا۔ گلا اور کلائیاں اب بھی زیوروں سے آری، لیکن انگوٹھے کے یاقوت اور دوسری انگوٹھیوں کے زمرد دوپٹے کے زرد رنگ اور کرتے
کرتے کے چمپئی پھولوں کے پس منظر میں دمکتے ہوئے رنگوں کی ایسی دھیمی پھوار اس ایوان کی سقف نے بھلا کاہے کو دیکھی ہوگی؟ پھر حبیب النساء کی بات ہی کیا تھی؟ حبیبہ نے اسے کئی لمحے پلک جھپکائے بغیر دیکھا، گویا یقین نہ کر سکتی ہو کہ پلنگ پر بیٹھی ہوئی لڑکی گوشت پوست کی بنی ہوئی ہے۔ وزیر نے ایک بار پھر کہا خدا حافظ، اور کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حبیبہ نے بھی دوبارہ جھک کر سلام کیا اور الٹے پاؤں چلتی ہوئی آبدار خانے کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ وہاں پرلی طرف کا دروازہ ایک تنگ راہداری پر کھلتا تھا۔ راہداری میں داخل ہوں تو سامنے ذرا بائیں جانب کو صحت خانے کا دروازہ تھا۔ دائیں جانب راہداری ایک بڑے دالان پر ختم ہوتی تھی، جہاں سے اور کئی جانب کی راہیں نکلتی تھیں۔ سامنے آنگن تھا جس میں متفرق پھلوں اور پھولوں کے پیڑ پودے تھے، نیم، کھجور، مولسری، گلاب، چمپا، رائے بیل وغیرہ ان میں نمایاں تھے۔ آنگن اور دالان دونوں طرف سے خاص محل سرا کے شاگرد پیشہ تک بھی پہنچنے کا راستہ تھا۔ وزیر ان تفصیلات سے بے خبر تھی اور نہ ہی اسے یہ سب جاننے کی ضرورت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ نواب آئیں گے تو صدر دروازے ہی سے داخل ہوں گے، شاید ساتھ میں کوئی چوبدار اعلانچی کے طور پر ہو یا شاید نہ ہو۔ بہرحال اب وہ مطمئن تھی کہ بقیہ رات کا نقشہ اب اس کے ذہن میں کم و بیش مرتب ہو چکا تھا۔ جس کتاب کو اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا تھا وہ حافظ کا دیوان نکلی۔ چمڑے کی خوبصورت زرکار جلد کچھ پرانی سی، لیکن لگتا تھا کہ کتاب یوں ہی رکھے رکھے پرانی نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اسے پڑھا جاتا رہا ہے۔ اکثر ورقوں کے کونے تھوڑے مڑے ہوئے اور کچھ بوسیدہ تھے۔ ممکن ہے نواب نے کتب خانے سے منگوا کر آج ہی اسے میری خاطر یہاں رکھوایا ہو، اس نے دل میں خیال کیا۔ پھر اس نے کتاب کسی خاص غزل یا ردیف کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ یوں ہی کھولی۔ دائیں طرف کے ورق پر پہلا ہی شعر تھا: ہر یک شکن ز زلفت 50 شست دارد، چوں این دل شکستہ با این شکن برآید۔ خوب، اس نے دل میں کہا اور بے اختیار مسکرا دی۔ شاید اس شعر میں بھی کوئی فال پوشیدہ تھی۔ اس نے ماتھے پر کی لٹوں کو پیچھے اور برابر کرتے ہوئے سوچا، ابھی وہ کوئی اور ورق کھولنے والی تھی کہ باہر کچھ تیز سی روشنی جھمکی اور کچھ فاصلے پر عصا بردار کے عصا کی کھٹ کھٹ سنائی دی۔ وزیر نے کتاب پلٹ کر جلدی سے میز پر رکھ دی اور دوپٹہ سر سے اوڑھ لیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ نواب شمس الدین احمد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ کوئی خدمت گار یا مغلانی نہ تھی۔ عصا بردار کی کھٹ کھٹ اسی لیے تھی کہ اندر والوں کو معلوم ہو جائے، اور دور سے اس لیے تھی کہ مخل ہونے کا ذرا سا بھی شائبہ نہ ہو۔ وزیر نے خود کو تھوڑا اور سمٹا لیا اور نگاہیں اپنے گھٹنوں پر رکھیں۔ نواب کا تشخص بے تکلفی کے ماحول میں اور بھی وجیح لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ درون خانہ کا معمولی لباس پہنے ہوئے تھے، ریشمی سفید ململ کا ڈھیلا کرتا جس پر سنہری آسمانی بیل ٹکی ہوئی تھی، اسی کپڑے کا پائجامہ دہلوی طرز یعنی چوڑے پائنچوں کا۔ پائجامے کی ململ میں ہلکی سبز پٹریاں تھیں اور کرتا بالکل سادہ تھا۔ سر پر سبز رنگ کی پگڑی، کچھ راجپوتانی طرز کی لیکن اس سے اونچی۔ پاؤں میں ڈیر حاشیے کی زردوزی جوتی جس پر انگوری بیل بنی ہوئی تھی، گلے میں موتیوں کے پچ لڑے ہار، اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت میں یاقوت کی مہر نگیں کے سوا نوابی کی کوئی علامت ان کے بدن پر نہ تھی۔ شمس الدین احمد اندر آ کر دھیرے سے کھنکھارے اور بولے، شب بخیر وزیر خانم۔ اب وزیر نے آنکھ اٹھا کر نواب کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ وہی مسکراہٹ تھی جس کی تاب اب تک کوئی لا نہ سکا تھا۔ شمس الدین احمد کو اپنے گھٹنے کمزور ہوتے محسوس ہوئے۔ بدن چرائے ہوئے پر بھی وزیر کے انگ انگ سے کام کیلی کی دعوت پھوٹتی معلوم ہوتی تھی۔ نواب کا جی تو کچھ اور چاہا تھا، لیکن انہوں نے ضبط سے کام لیا۔ جیسے ہی وزیر ان کو سلام کرنے کے لیے اٹھی، انہوں نے اس کا رخسار پیار سے تھپ تھپا کر اس کی پیشانی، آنکھوں اور پھر منہ پر بوسہ دیا۔ پھر کمر میں ہاتھ دے کر شمس الدین احمد اسے واپس پلنگ پر بٹھا کر خود اس کے پاس بیٹھ گئے۔ یوں کہ وزیر حسب سابق پلنگ کے سرہانے سے پشت لگائے ہوئی تھی، لیکن
इस बार उसने घुटने मोड़कर जानुओं से मिला नहीं दिए थे, बल्कि कूल्हों के बल बैठे हुए उसने पांव और पहलू अपनी तरफ यूं खींच लिए गोया घुटनों पर सर नेहुड़ा कर वो किसी सोच में गर्क होने वाली हो। लेकिन उसने घुटनों पर सर न रखा, बल्कि दोनों बाजू घुटनों में हमाइल कर दिए। इस तरह के पहलू सिमट कर छातियों से लग गए, गोया उसकी वजह उकड़ू बैठने की थी भी और नहीं भी। वो कुछ अजब आसन से बैठी थी कि उसमें बेतकल्लुफी भी थी और बदन के बड़े हिस्से का तहफ्फुज भी था। उसकी मुस्कुराती हुई आंखें नवाब को देख रही थीं और नवाब उसके बिल्कुल पास सरक कर यूं बैठ गए कि उनका एक हाथ वजीर के घुटने पर और दूसरा उसके शाने पर था। इस नक्ल हरकत में दुपट्टा वजीर के सर से फिसल कर कहीं रह गया और फराज गर्दन की नजाकत पूरी तरह नुमाया हो गई। नवाब ने वजीर के गेसुओं में उंगलियां फेरी और चाहा कि उसके पांचे ऊपर खिसका कर पिंडलियों और मुमकिन हो तो उसके भी आगे की सैर करें। वजीर के भी दिल में अब फूल खिलने लगे थे, लेकिन वो खुद को आसान रबूदा न जाहिर करना चाहती थी। जैसे ही नवाब ने पांचे सरकाए और आईने जानू को प्यार किया और चाहा कि हाथ और आगे ले जाएं कि वजीर ने जल्दी से पांव फैला दिए और पांचे बराबर करती हुई बोली, उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना तो सुना था, लेकिन साको जानू की बुलंदी से पस्ती का सफर करने की हिम्मत करने वाले आज ही देखे। सरकार ने यह नटों का तमाशा कहां से सीखा? वो खिलखिलाकर हंसी और इस बात को मुतयक्किन करने के लिए उसे नवाब की आजुर्दगी हरगिज मंजूर न थी। उसने नवाब का हाथ खींचकर अपने सीने पर रखा और कहने लगी, अब देखिए, आपकी ताख्तो ताराज ने मेरे दिल का क्या हाल कर दिया। धड़कन तेज हो गई, कहीं गशी न छा जाए। नवाब ने वजीर का पूरा बदन अपने बाजुओं में समेटने की कोशिश करते हुए कहा, हम तो आप पर पहले ही से गश हैं। आप गश करेंगी तो हम संभाल लेंगे। आखिर अल्लाह ने आगोशें किस लिए बनाई हैं? इस बार वजीर ने खुद को नवाब के बाजुओं में आने दिया और उनके शाने पर सर रखकर बोली, अल्लाह आपकी खुशबू ऐसी है कि अगला यूं ही नशे में लग़ज़िश खाकर चारों हाथ पांव से गिरे। सागर को मेरे हाथ से लेना के चला मैं। आपकी कोई लग़ज़िश ऐसी नहीं जिस पर सहारा देने, संभालने, उठाने को हम न मौजूद हों। आप वल्लाह कोई लग़ज़िश तो खाएं, हम कब से बेचैन हो रहे हैं। यह कहकर नवाब ने वजीर का दुपट्टा अलग कर दिया और उसके कुर्ते के तुकमे खोलने के लिए उसके गिरेबान पर हाथ डाला। उन्होंने देख लिया था कि वजीर के बदन पर बस 2 कपड़े थे, कोई जेर जामा न था। वजीर ने तड़प कर खुद को अलग किया और बोली, हटिए, आप ये क्या कर रहे हैं? तमाम रोशनियां जल रही हैं। शम्में जल रही हैं तो कुछ बाक नहीं, उन्हें जलने ही दीजिए। तौबा, कहां मैं, कहां शम्में खुशाब। मैं तो कह रही थी कि रोशनी मैं, जी हां, रोशनी ही मैं। आपकी शम्में बदन के आगे ये सारी शम्में खुद ही झिलमिला उठेंगी। अब और न तरसाइए, रात भी मेरे आंसुओं से भीग कर अब ठंडी होने को है। अच्छा, वजीर ने दुपट्टा फिर ओढ़कर उसका बुक्कल सा लगाते हुए कहा, जरा परे हटकर तो बैठिए। और फिर उसने नवाब के मुंह पर हाथ रखकर उनका मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। इधर देखिएगा नहीं, आंखें बंद रहें तो और भी अच्छा। इसके पहले कि शमसुद्दीन अहमद को कुछ जवाब सूझता, वजीर ने दोनों कपड़े उतार फेंके। ढीले ढाले तो थे ही। फिर उसने दुपट्टे को चादर की तरह ओढ़ा। लीजिए साहब, अब उधर मुंह कर लीजिए, अब कुछ देखने को नहीं है। वजीर का बदन दुपट्टे में से झलक रहा था, लेकिन उसने दुपट्टे की चादर इस महारत से बनाई थी कि वो अब भी उरिया न लग रही थी। उसकी कुछ शर्माती, कुछ हंसती हुई रोशन आंखें अलबत्ता शौक के दरवाजे पर दस्तकें दे रही थीं। नवाब ने बात तो समझ ली थी, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी तवक्को न थी कि वजीर अपना लिबास खुद ही अलग करेगी। उनके दिल में एक लम्हे के लिए तकद्दुर का बगोला सा उठा। अंग्रेज की सोहबत ने इसे बेहया बना दिया है। यह खुद से कपड़े उतारने की बात वहीं सीखी होगी। लेकिन उसी लम्हे वो शर्मिंदा भी हुए। उन्हें मीर का मिसरा याद आया, कपड़े उतारे उनने, सर खींचे हम कफन में। तो जब जो बात मीर साहब के जमाने में 100 साल पहले सही थी, वो आज भी सही रहेगी। नवाब ने वजीर का दुपट्टा आहिस्तगी से खींचा। वो फिर बदन चुराए हुए बैठी थी, लेकिन इस बार उरियानी ने
پردہ پوشیوں کو ہر محاذ پر شکست دے دی تھی۔ ان کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ادھر ان کی آنکھوں میں شوق کی قندیلیں روشن ہو رہی تھیں کہ ادھر میر کے اسی شعر کا مصرع اولا ان کے حافظے کی گہرائیوں سے نکل کر ذہن کو جگمگا گیا تھا۔ مرمر گئے نظر کر اس کے برہنہ تن میں۔ اس وقت میری یہی حالت ہے، یا شاید اس سے بدتر۔ انہیں اپنا بدن بے قابو ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ ذہن کے دانت پر دانت جما کر تمکین کے سارے سبق انہوں نے اپنی روح اور اپنی دل کو پڑھا ڈالے۔ اپنی مختصر مگر مصروف زندگی میں شمس الدین احمد نے بہت سے بدن دیکھے تھے، بازاری، خانگی، ہوس یا شوق یا احساس فرض کی ماری بیگم ہے، لیکن یہاں تو عالم ہی دیگر تھا۔ وزیر کا قد اوسط سے ذرا نکلتا ہوا تھا، لیکن وہ ایسی بدن چوڑ تھی کہ کپڑے پہن کر بالکل دھان پان لگتی تھی۔ کپڑوں کے بغیر بھی وہ دبلی پتلی لیکن کامنی اور ولاسنی معلوم ہوتی تھی۔ از پیشانی تا چشم و بینی و شفتین، از زنخ تا گردن، از طوق تا ساعد و بازو، از کف دست تا انامل، از شانہ تا صدی، از شکم تا ناف، از زیر ناف تا کفل، از سرین تا ران و ساق، از کعب تا کف و پا انگشت و پا، از زلف و گیسو تا سبز تختہ سندل۔ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو متوازن، سڈول اور اپنے موقع کے اعتبار سے بھاری، باریک یا تنگ نہ ہو، اور نزاکت میں کہیں بھی تقصیر نہ تھی۔ شمس الدین احمد کو لگا کہ اس کی سانس رک جائے گی، یا شاید اس کی دنیا اس زور سے چکر کھا رہی تھی کہ اس کا بند بند کھنچتا ہوا سا معلوم ہو رہا تھا۔ وزیر کا بدن سرمئی بلور کی گڑیا کا سا بدن تھا، جسے کسی ماہر بت تراش نے بنا کر رکھ دیا تھا کہ شاید انفاس قدرت اس میں جان ڈال دے، اور پھر شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ شمس الدین احمد اسے ہاتھ لگاتے ڈرتا تھا، اور اس کو ہر جگہ چھونے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ وزیر نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر شمس الدین احمد کے بھی کرتے کے بند ڈھیلے کرے، لیکن نواب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کے دونوں سبک اور نگار آلود ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لے لیے، اور ایک ایک کر کے 10 انگلیوں کو بوسا دیا۔ پھر اس نے وزیر کے زانوؤں پہ منہ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ باب راحت افزا۔ وزیر کی آنکھ بار بار کھلتی اور بار بار اسے پھر غنودگی آ جاتی۔ ہر بار آنکھ کھلنے پر وہ شمس الدین احمد کو اپنے پہلو میں دیکھتی یا انہیں ہاتھ سے چھوتی، اور ہر بار اس کے دل میں اطمینان و امتنان کی ہلکی سی لہر اٹھتی ہو اور اس کے آپے کو سیراب کر جاتی۔ نواب اس کے وفادار ثابت ہوں گے، اس میں اسے کوئی شک نہ تھا۔ اسے اپنے بارے میں بھی کوئی شک نہ تھا کہ نواب سے اس کا لگاؤ خود غرضانہ منصوبہ بندی کا معاملہ نہ تھا، بلکہ شمس الدین احمد کا شخص اور شخصیت دونوں ہی اسے بہت بھلے لگتے تھے۔ ولیم فریزر جیسے زبردست اور ذی اقتدار انگریز کے ساتھ لوہا بجانے کو ہمہ وقت تیار رہنا کوئی معمولی بات نہ تھی، اور آداب بستر میں بھی شمس الدین احمد کی صفات مارسٹن بلیک سے کچھ کم نہ تھی۔ بلاک صاحب کی طرح وہ بھی زور یا زبردستی کیا، اصرار و ابرام کے بھی قائل نہ تھے۔ رضامند کرنا اور رغبت دلانا اور جانبین کو یکساں تلذذ فراہم کرنا، دونوں ہی ان نہروں کے یکساں اور مشاق پیراک تھے۔ یہ سب تو تھا، لیکن وزیر کو ٹھیک سے نیند نہ آ رہی تھی۔ کچھ تو یہ تھا کہ مرد سے بات کر لینے کے بعد عورتیں اگر تھک بھی جاتیں تو انہیں نیند نہ آتی تھی، اور فوراً تو ہرگز نہیں، لیکن مرد عموماً فوراً ہی یا ایک آدھ گھڑی میں باتیں کرتے کرتے یا عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے کھیلتے اور اس کو پیار کرتے کرتے اچانک ڈبکی لگا جاتے۔ بلاک صاحب اور نواب صاحب دونوں کا ہی یہی معاملہ تھا، لیکن چھوٹی بیگم کو نیند نہ آنے کی اور بھی وجہ تھی۔ ہرچند کہ اس کا دل نواب کے لیے جذبہ تشکر سے لہلہا رہا تھا، لیکن اسے یہ فکر پھر بھی تھی کہ زمانہ آئندہ میں یہ بیل کون سے منڈھے چڑھے گی، اور چڑھے گی بھی یا چند دنوں میں مرجھا کر رہ جائے گی۔ بہت دیر بعد اسے ٹھیک سے نیند آئی۔ اس وقت 3 یا 4 کا عمل رہا ہوگا۔ اس دوران نواب کی آنکھ 1-2 بار کھلی تھی، اور انہوں نے مسکرا کر وزیر کی طرف دیکھا تھا،
گویا اشارہ کر رہے ہوں یا اندازہ لگا رہے ہوں کہ آیا رات کی بات جہاں ختم ہوئی تھی وہیں سے پھر شروع کی جائے۔ لیکن ان پر نیند اور وزیر پر تھکن غالب تھی۔ صبح ہونے کے پہلے دونوں کی آنکھیں بیک وقت کھل گئی اور اس وقت تبسم ہائے نوشیں اور کلمہ ہائے شیریں کے ساتھ انہوں نے وظیفہ حیات دوبارہ ادا کیا۔ اس کے بعد بالکل غیر متوقع طور پر وزیر کو جھپکی آ گئی جو فوراً ہی گراں خوابی میں بدل گئی۔ وہ ساری تھکن اور تناؤ اور بے یقینی اور امید و بیم اور انتشار ذہنی اور پراگندہ خیالی جو کل شام اس وقت شروع ہوئی تھی جب اس کی سواری نواب کے دروازے کے لیے چلی تھی، اب آخر کار دھوئیں جیسی سرمئی دھند کے پردے سے سر نکالتی ہوئی صبح کی ٹھنڈی سلونی خوشبوؤں میں گھلنے اور گھل گھل کر ہوا جیسی لطیف اور فرحت بخش نیند میں تحلیل ہونے لگی۔ جب زینت النساء بیگم کی مسجد سے صبح کی اذان بلند ہوئی اور مسجد کے پیچھے نواب احمد بخش خاں کے باغ میں بلبلیں چہکنے لگیں تو وزیر خانم خواب میں دیکھ رہی تھی کہ میں جے پور میں ہوں، بچے میرے ساتھ ہیں اور ہم بلاک صاحب سے ملنے جا رہے ہیں جو کہیں دور لیکن تاج پوتانے ہی کے کسی شہر میں رہنے لگے ہیں۔ میری خوابگاہ میں ایک مرقع ہے جس میں شاہانہ انداز کی تصویریں ہیں، ہر تصویر جگمگا رہی ہے گویا ابھی ابھی تیار ہوئی ہو۔ کئی کئی رنگ کے نیلے رنگ، آسمانی، لاجوردی، زبرجدی، آبی، سبزی مائل اور کئی طرح کے سبز رنگ، دھانی، پستئی، ماشی، مونگیا، انگوری، صورتیں پیاری پیاری، نازک ہاتھ پاؤں، لیکن کوئی تصویر نمایاں طور پہ دکھائی دیتی نہیں ہے۔ خدا جانے کہاں سے ہوا چلی آ رہی ہے کہ مرقع کے سب اوراق پھڑپھڑا رہے ہیں۔ ایک ذرا دیر کو ہوا ٹھہری تو اس کی نگاہ بھی ٹھہری۔ یہ تو بنی ٹھنی کی تصویر تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس بار ساری نیند کافور ہو چکی تھی لیکن اس نے آنکھیں پھر بند کر لیں۔ ابھی اٹھنے کی جلدی کیا تھی؟ اور یہ خواب بھی کیسا تھا؟ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی تھی؟ نہ جانے کوئی تعبیر تھی بھی یا نہیں۔ سنا ہے صبح کے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن بلاک صاحب تو اس دنیا میں ہے نہیں، پھر میں اپنے بچوں کو لے کر ان سے ملنے کہاں جا رہی ہوں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تینوں بہت جلد عالم بالا میں ان سے جا ملیں گے؟ کیا اللہ نے ہماری تقدیر میں دوبارہ یکجائی لکھی ہے؟ یا پھر اشارہ یہ ہے کہ نواب شمس الدین احمد اب تمہارے لیے وہی ہیں جو بلاک صاحب تھے؟ تمہارا مرکز حیات، تمہارا ملجاؤ ماوا اب یہی ہے، تو کیا میرے پیارے بچے بھی مجھے مل جائیں گے؟ اور یہ بنی ٹھنی کی تصویر کیا معنی رکھتی ہے؟ بنی ٹھنی کو تو کسی نے دیکھا نہیں، وہ تو ایک خیالی مورت ہیں، ایک دیوی جو انسان فرض کی جاتی ہیں۔ لوگ انہیں ڈھونڈتے ہیں، چتیرے ان کی صورت گری کرتے ہیں، لیکن وہ خود کہیں نہیں۔ وزیر اپنی آنکھیں بند کیے انہی خیالوں میں گم تھی۔ شہزادی زینت النساء کے مزار کا مجاور بڑی خوش الہانی سے اذان دیتا تھا۔ بہت کھلی ہوئی متوازن آواز، بناوٹ یا زور یا دباؤ کی ایک رمق بھی نہیں۔ ابھی وہاں کی اذان ختم نہ ہوئی تھی کہ روشن الدولہ کی مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، ذرا مدھم لیکن گونجتی ہوئی۔ کھرج کے سر شاہی فرمان کی طرح ہواؤں کے سبا رفتار قاصدوں کے دوش پر رواں دواں تھے۔ پھر دوسری چھوٹی بڑی مسجدوں سے اذانیں رات کی گھٹتی ہوئی تاریکی میں روشن دھاروں کی طرح پھیلنے لگیں۔ وزیر نے آنکھیں بند کیے کیے کروٹ لی اور ہاتھ پھیلا کر نواب کو چھونا چاہا، جیسے وہ اپنی تسلی کرنا چاہتی ہو کہ نواب اس کے پاس ہی ہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں ہوا کے سوا کچھ نہ آیا۔ اس کا جی دھک سے ہو گیا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی، پھر اس نے گھبرا کر ہر طرف نظریں دوڑائیں۔ نواب کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آبدار خانے میں ہوں گے شاید، مگر میں آبدار خانے میں کیسے جھانک سکوں ہوں؟ تو کیا ان کو پکاروں؟ توبہ، یہ کیا احمقانہ بیان ہے۔ اری نیک بخت، وہ اندر ہوں گے تو خود ہی نکل آئیں گے، کوئی دو چار پہر وہاں تھوڑی رہیں گے، یا شاید نماز پڑھنے چلے گئے ہوں۔ چھوٹی بیگم خود تو نماز کی کچھ پابند نہ تھی، ہاں بزرگوں کے مزاروں پر حاضری ممکن ہوتی تو وہ اس میں کوتاہی نہ کرتی، لیکن نواب کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ فجر کی نماز شاید ہی قضا کرتے ہوں، تو آج کی رات بھی کیوں نہیں؟ جسے نماز پڑھنی ہے وہ تو پڑھے گا ہی۔
سردی کیا اور گرمی کیا اور نیا بستر کیا اور پرانا کیا، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی، اس کا جی گھبرانے لگا۔ آخر سویرا کب ہوگا؟ میرے آدمی کب تیار ہوں گے؟ میں کب یہاں سے رخصت ہوں گی؟ نواب تو شاید دن میں ادھر آئیں گے نہیں، لیکن نواب تو ہے ہی نہیں جو معلوم ہو سکے کہ آئندہ کے کیا طور رہیں گے۔ آبدار خانے کے دروازے پر ذرا سا کھٹکا ہوا، وزیر خانم چونک پڑی۔ اللہ، نواب آ گئے۔ مجھے اس طرح بے لباسی کے عالم میں جاگتا ہوا دیکھ کر نپٹ بے حیا نہ سمجھ لیں تو کیا کروں؟ رضائی لپیٹ کر سوتی بن جاؤں؟ مگر وہ ایک قیافہ شناس ہیں، بھانپ لیں گے۔ بھانپ لیں گے تو میں کیا کروں؟ بھانپ لیں؟ میں اپنی سی کوشش تو کر ڈالوں۔ جے پور کی بنی ہوئی ریشمی رضائی تھی، نہایت ہلکی اور طول و عرض دونوں میں عام سے دگنی کہ دو شخص بآسانی یکجا اوڑھ سکیں۔ اسے اٹھا کر ٹھیک سے لپیٹنا بھی طول عمل تھا۔ وزیر نے رضائی کو تھوڑا بہت اپنے اوپر ڈال اور لپیٹ کر چپکی پڑ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس نے آدھی کروٹ لے کر اپنا سر دائیں بازو اور کہونی کے خم میں یوں چھپا لیا کہ اس کی چوٹی جو پہلے ہی سے کھلی ہوئی تھی اور بھی کھل گئی اور اس کی گردن اور شانے کی بلندیوں پر پھیل گئی۔ اسے اپنی پیٹھ پر لیکن رضائی کے اوپر سے ایک ننھا سا نرم ہاتھ محسوس ہوا۔ ابھی وہ سمجھ نہ سکی تھی کہ اس ہاتھ کے بارے میں کیا رائے قائم کروں کہ اس کے پاؤں کے تلووں کو کسی نے رضائی سے آزاد کرا لیا اور ان پر ہلکی ہلکی گدگدی شروع کر دی۔ ہاتھ کی نرمی، خفیف سی گرمی اور چھوٹے پن کا احساس کر کے اسے یقین ہو گیا کہ یہ نواب نہیں ہو سکتے۔ اس نے منہ پھیر کر آدھا سر رضائی سے باہر نکالا اور ابھی اس نے آنکھیں پوری طرح کھولی بھی نہ تھیں کہ آنکھیں خود بخود بڑی بڑی کھل گئیں۔ 14-15 برس کی ایک لڑکی اس کے پائنتی بیٹھی تھی، اس کے تلووں پر اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی اور زیر لب مسکرا رہی تھی، جیسے اسے اس کام میں بڑا مزہ آ رہا ہو۔ وزیر کی آنکھیں کھلتے اور اس کی توجہ اپنی طرف منعطف محسوس کر کے وہ کچھ بل کھاتی ہوئی لیکن بالکل بے تصنع اور بے عجلت پلنگ سے اتر کر الگ کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی مسکراہٹ اور بھی شگفتہ ہو گئی تھی۔ اس نے جھک کر وزیر کو سلام کیا اور بولی، صبا حکم خیر، تسلیمات عرض کرتی ہوں خانم صاحب۔ اس کی آواز میں بلبل کی سی گٹکری اور پپیہے جیسا سریلا پن اور دور تک پہنچنے کی صلاحیت تھی۔ وزیر، جس کی آواز شیریں مگر پست، کچھ پھنسی پھنسی سی، سرگوشی مائل اور بلندی یا کرختگی کی صلاحیت بالکل نہ رکھتی تھی، اپنے سے مختلف اور پھر بھی اس قدر دلکش آواز سن کر دل میں لوٹ ہو گئی۔ اسے اپنی برہنگی کا خیال نہ ہوتا تو اٹھ کر بیٹھ جاتی اور اس لڑکی کو بھی اپنے پاس بٹھا لیتی۔ میں آپ کو بیدار کرنے آئی تھی، لڑکی نے کہا، لیکن آپ تو خود ہی جاگی ہوئی ہیں۔ بندی مخل تو نہیں ہوئی؟ خانم کو ٹھیک تو نیند آئی؟ وزیر خانم نے رضائی کو تھوڑا اور سمیٹا اور پلنگ کے سرہانے سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی جگانے والی کو ذرا غور سے دیکھا۔ 14 یا 15 کا سن، نہ بہت لمبی نہ ٹھگنی، کچھ گداز سا بدن، جیسا کہ بعض نوعمر بچیوں کا ہوتا ہے۔ بہت کھلتا ہوا میدہ شہاب رنگ، ناک ذرا دبی ہوئی لیکن بدنما نہیں، تنگ دہانہ، نازک نازک ہونٹ پان یا کسی اور طرح کی سرخی سے آری، لیکن فطری گلابی پن لیے ہوئے اور کچھ پھڑکتے ہوئے سے، جیسے خوش مزاجی اور شگفتگی اس کی عادت ہو اور وہ بس ابھی ابھی ہنس پڑے گی۔ سیاہ سوسنی آنکھیں، بڑے بڑے باداموں کی سی بناوٹ لیے ہوئے، انداز میں متبسم اور قالب میں متوسط، سیاہ چمکیلے گھنے بال جنہیں میڈیاں بنا کر ایک چوٹی شانے پر اور ایک پشت پر ڈال دی گئی تھی، ہلکے نیلے محمودی کا کرتا اور ہلکے گلابی کمخاب کا بہت ڈھیلا پاجامہ پہنے ہوئے، بدن میں اودی مخملی صدری، کانوں میں جڑاؤ، لیکن ناک اور گردن زیور سے معرہ، کلائیوں میں متوسط وزن کے حیدرآبادی جوڑے، ململ کا لہریا رنگا ہوا اور چنا ہوا 2.5 گزا دوپٹہ، پاؤں میں گھیتلی جوتیاں، مجموعی تاثر نہایت دلچسپ، سادہ پرکار، عام شریفانہ دل فریبی اور گھریلو پن کا تھا۔
وزیر کو اس کی آواز نے تو پہلے ہی موہ لیا تھا، اب اس کی صورت اور لباس اور طریق و روش نے اور بھی گرویدہ کر لیا۔ وہ اپنی موہنی مسکراہٹ مسکرا کر بولی، نہیں، آپ بالکل مخل نہیں ہوئیں، لیکن کچھ اپنا عطا پتہ تو دیجئے، آپ ہیں کون اور کدھر سے یہاں صبح صبح بھول پڑی؟ جی، میں آپ کو بیدار کرنے پہ مامور کی گئی تھی۔ وہ کچھ شرماتی ہوئی بولی، میں یہیں محل سرا میں رہتی ہوں، راحت افزا میرا نام ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا نام ہے، وزیر نے کہا اور دل میں سوچا، یہ نواب کی کوئی قرابت دار تو ہو نہیں سکتی، لیکن خادماؤں میں سے بھی نہیں لگتی۔ اس کے باپ ماں کا پوچھوں تو کہیں کوئی غلط بات تو نہ ہو جائے، لیکن پوری بات معلوم کرنا بھی ضروری تھا کہ نواب کہاں گئے ہیں اور مجھے یہاں سے کب رخصت ملے گی۔ وہ بہت سنبھل کر بولی، تو نواب خود تو کہیں چل دیے اور تمہیں میری خبرگیری کے لیے چھوڑ گئے، کیوں؟ جی نہیں، ایسا تو نہیں۔ راحت افزا پھر پلنگ کے پاس آ گئی اور وزیر کے پاؤں دباتے ہوئے بولی، بات یہ ہے، لفظ بات کو اس نے ذرا کھینچ کر ادا کیا، کہ نواب صاحب تو فجر کی نماز کے بعد پرگنہ پہاسو تشریف لے گئے ملاحظے کے لیے، اور ہم ماں بیٹی کو کچھ حکم احکام دے گئے، سو ہم انہیں انجام دے رہے ہیں۔ وزیر کے دل پر چوٹ سی لگی، جو بہت جلد برہمی میں بدل گئی۔ میرے جاگنے کا انتظار نہ کرنا تھا تو مجھے جگا دیتے، یہ کیا کہ بے ملے ہی چلے گئے، کچھ کہا نہ سنا، گویا میری کوئی حیثیت ہی نہیں، مجھ سے سلام دعا کی کچھ اہمیت ہی نہیں۔ لیکن یہ باتیں اس پیاری سی نوعمر لڑکی کے روبرو کرنے کی نہیں تھیں۔ اسے اپنی برہمی پھر فوراً ہی گہرے غم میں بدلتی نظر آئی۔ کیا میرے سفینہ عمر کو ناخدا کی اور لنگر کی تلاش ہو رہی ہوگی؟ لیکن راحت افزا کچھ اور بھی کہہ رہی تھی۔ میری اماں حبیب النساء سے آپ مل چکی ہیں، ہم دونوں آپ کی خدمت میں مامور ہیں۔ اماں جی فجر کے بعد وظیفے بہت لمبے لمبے پڑھتی ہیں، کلام شریف الگ، اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے کہا، خانم صبح پاؤ پھٹتے ہی میری بڈھی صورت کیا دیکھیں، راحت افزا تو چلی جائیو۔ راحت افزا کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ بے اختیار وزیر کے منہ سے نکلا، تو نواب صاحب اس طرح چلے کیوں گئے؟ راحت افزا بیچ ہی میں سے کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن ایک لمحے کو چپکی رہی۔ شاید اس اچانک استفسار کے پیچھے اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وزیر کے دل میں نواب کی غیر حاضری کے بارے میں کچھ زیادہ ہی خلفشار ہے۔ وہ حسب سابق وزیر کا پاؤں دباتی رہی اور ایک لمحے کے سکوت کے بعد بولی، جی وہ بات یہ ہے کہ صبح کی اذانیں ہونے سے پہلے نواب صاحب بیدار ہوئے تھے، باہر تشریف لائے تو پرگنہ پہاسو کا ایک سارنی سوار پرچہ اخبار لے کر حاضر ہوا کہ کل آدھی رات کے بعد وہاں ڈاکہ پڑا تھا، اور جب نواب کے سپاہیوں نے ڈاکوؤں کو دوڑا لیا تو انہوں نے قصبے کے باہر جو جنگل ہے اس میں ایک پرانی گڑھی میں پناہ لے لی۔ ہے یہ تو بہت برا ہوا، کیا کسی کی جان گئی؟ جی نہیں، جہاں تک میں جانوں ہوں، جان کے نقصان کی تو خبر نہیں، لیکن مال انہوں نے بہت سا لوٹا، اور مال برآمد کرانے کے لیے کئی ساہوکاروں مہاجنوں کو گرم سیخچوں سے داغا بھی، اور ایک دو لڑکیاں بھی اٹھا لے گئے۔ راحت افزا کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا تھا۔ ان میں قصبے کے قاضی جی کی بیٹی بھی تھی، اس کا ایک پاؤں تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن ہے چندے آفتاب چندے ماہتاب، بیچاری ٹھیک سے بھاگ بھی نہ سکتی تھی۔ ایک شقی نے کمند ڈال کر اسے باندھ لیا۔ راحت افزا کے سارے بدن میں لرزش تھی اور اس کی آواز گھٹ کر سسکی میں بدل گئی، منہ فق تھا اور رنگ زرد پڑنے لگا تھا۔ وزیر کی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ راحت افزا کی تسلی اور دل کی ڈھارس کے لیے کیا کرے۔ اپنی پریشانی کو ایک لمحے کے لیے دل سے نکال کر وہ بولی، ہائے ہائے، وہ نیک بخت کیوں کر بچی ہوگی، ظالموں نے معذور بچی کو بھی نہ چھوڑا۔ پر بی بی تم دل تھوڑا نہ کرو، مولا اپنا فضل کرے گا، نواب تو دھاوے کی صورت گئے ہیں، اس دکھاری کو ضرور چھوڑا لائیں گے۔ وزیر نے تھوڑا اٹھ کر راحت افزا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چمکارتے ہوئے کہا، جاؤ کچھ پانی وانی پی لو، جی ٹھہر جائے گا۔ ایسے موقع پر روتے نہیں، ہمت رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ راحت افزا نے دوپٹے سے آنسو پوچھ لیے
اور بولی پانی نہیں، میں آپ ہی کے لیے صبح کا شربت لائی تھی اور نواب صاحب آپ کے لیے کچھ چیز چھوڑ گئے ہیں اور حکم کر گئے ہیں کہ جب آپ منہ دھو لیں تو حاضر کی جائے۔ وزیر کا دل بلیوں اچھلا۔ نواب اس کے لیے کچھ پیغام یا تحفہ چھوڑ گئے ہیں، لیکن اتولی ہو کر اسے دیکھنے کے لیے مصر ہونا بھی ٹھیک نہ تھا۔ وہ ایک انداز استغنا سے بولی، اچھا تو ٹھیک ہے راحت افزا، تم جا کر کچھ پانی پی لو، خاطر کو جمع اور دل کو توانا رکھو، اللہ کی مرضی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی اب اٹھتی ہوں، منہ دھوؤں گی، تیار ہوں گی، تب تم پھر آ جائیو، سمجھی؟ میں آپ کے لیے شہد اور بادام کا شربت لائی تھی کہ ان موسموں میں نہار منہ پینا بہت فائدہ کرتا ہے۔ اچھا بابا، کہاں ہے شربت؟ میں صبح کو شربت، دودھ، چھاچھ کچھ نہیں پیتی، لیکن تم کہتی ہو تو یہ بھی صحیح۔ لیکن دیکھو، ہمارے آدمیوں کو ناشتے کے ساتھ دودھ ضرور پلوا دینا اور بس، لاؤ شربت پی لوں۔ راحت افزا جلدی سے آبدار خانے کے اندر گئی اور فوراً ہی چاندی کی کشتی میں رکھے ہوئے ایک لمبے سے منقش سنہرے گلاس میں شربت لیے ہوئے پھری۔ گلاس پر سرپوش پڑا ہوا تھا، اس لیے شربت کی کیفیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ وزیر کو شربت پیش کرتے ہوئے راحت افزا نے کہا، لے اسے گھونٹ گھونٹ کر پی جائیں خانم صاحب، انشاءاللہ دماغ روشن ہو جائے گا۔ یہ شربت حکیم احسن اللہ خان صاحب کے نسخے کا ہے، جب وہ جنت مکانی بڑے نواب صاحب کے معالج تھے۔ وزیر کو واقعی صبح کے وقت نہار منہ کسی شربت یا معجون کی عادت نہ تھی۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے سرپوش ہٹایا۔ ارغوانی رنگ کا شربت تھا، مشک اور زعفران کا ایک اشارہ سا اس کی ناک میں آیا، بے حد لطیف۔ وزیر نے ایک گھونٹ پیا تو بہت سرد نہ تھا، لیکن کئی طرح کے خوشگوار ذائقے اور شاید ایک دو مسالے بھی اس ایک گھونٹ میں اس طرح حل ہو گئے تھے کہ حلق سے اتارتے ہی اسے فرحت کا احساس ہوا، گویا بدن میں گلابی سی روشنی پھیل گئی ہو۔ بھائی بڑا مزیدار نکلا یہ شربت، تم نے خود گھولا تھا کیا؟ جی وہ تو بنا بنایا شیشے میں رکھا تھا، میں نے بس نکال کر تھوڑے سے پانی میں حل کر کے پیش کر دیا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو زہے قسمت۔ تو پانی میں حل کرنے ہی میں کچھ کمال رہا ہوگا، وزیر مسکرا کر بولی۔ اچھا اب تو جا، تھوڑی دیر بعد اپنی امی کو بھیج دیجو۔ ابھی نہ بھیج دوں؟ راحت افزا کچھ ہچکچاتی ہوئی بولی، امی آپ کا منہ دھلوا دیں گی، لباس بدلوا دیں گی۔ اف، پھر وہی مصیبت، وزیر نے دل میں کہا، لیکن اب اس چھوکری سے کیا بحث کرنا، اس کی ماں کو بھی کس مشکل سے ٹالا بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب چاہیں آ جائیں۔ ادھر راحت افزا کا پاؤں آبدار خانے کے دروازے میں پڑا، ادھر وزیر نے جھٹ پٹ رات والے کپڑے پہن لیے، بستر کی شکنیں تھوڑی بہت برابر کر دیں اور کتاب لے کر یوں بیٹھ گئی گویا رات بھر کتب بینی ہی کرتی رہی ہو۔ اذانوں کے ساتھ جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو کمرے کی سب روشنیاں گل تھیں، صرف آبدار خانے کے دروازے کے پاس ایک فرشی شمع اور دیوار کے طاق میں ایک انگریزی وضع کا فانوس روشن تھا۔ انگریزی میں اسے لیمپ کہتے تھے۔ اس میں سرسوں کا تیل یا تلوں کا تیل جلتا تھا۔ دھوئیں کی چراہند کم کرنے کے لیے ہندوستانی لوگ تیل میں 10واں حصہ گلے روغن ملاتے تھے۔ یہ تیل اس گلے روغن سے کچھ مختلف تھا جو بیگمات کے یہاں سر پر لگانے کے لیے بہت مقبول تھا۔ راحت افزا جاتے جاتے 2-3 شمع اور روشن کر گئی تھی۔ اس طرح مہما سرا میں خاصا اجالا تھا اور اوپر کے روشن دان سے چھنتی ہوئی تھوڑی سی روشنی سے پتہ چلتا تھا کہ باہر بھی اب دن بڑھتے بڑھتے سرے کاخو بام آ گیا ہے۔ اس نے ابھی کتاب کھولی ہی تھی کہ آبدار خانے کے دروازے پر پھر کھٹکا ہوا اور حبیبہ نے اندر آ کر سلام کیا۔ صباح الخیر خانم صاحب، رات نیند اچھی آ گئی تھی؟ ہاں رات تو بارے اچھی گزری، لیکن اب نواب کے لیے تردد ہے۔ خانم صاحب تردد کا ہے کا؟ اللہ چاہے گا تو وہ مغرب کے پہلے پہلے مراجعت فرما لیں گے، تب تک وہاں سب امی جمی ہو جائے گی، موئے ڈاکوؤں کو سولی دے دی جائے گی۔ اور وہ بچی جسے وہ اٹھا لے گئے تھے؟ اے ہے بی بی کی بات، واری جاؤں، وہ راضی خوشی اپنی ماں کے آنچل تلے اور اپنے باپ بھائی کے سائے میں ہوگی۔ بی بی فتح تو داد الہی ہے، پر ہمارے نواب نے آج تک ایسی مہمات میں زک نہیں کھائی۔ اللہ رکھے ہمارے نواب کے
برقنداز گڑھی کو گھیرے ہوئے تھے ان کلموہوں کو نکلنے نہ دیا ہوگا۔ ہوگا، ضرور ایسا ہوگا، وزیر نے افسردہ دلی سے سوچا، لیکن لڑکی ذات پر ظلم توڑنے کے لیے گھڑی دو گھڑی بھی قیامت کے برابر ہے۔ جب تک نواب کے سوار وہاں پہنچے سارا کام ہی تمام ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے کچھ پہلوئے سخن بدلنے کے لیے اور کچھ واقعی احوال جوئی کی خاطر پوچھا، کل رات تم نے بتایا نہیں حبیبہ کہ تمہارے اتنی پیاری سی بچی بھی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، غریب کیا اور اس کی بیٹی کیا، پر سچ تو یہ ہے کہ کل ایسے ذکر مذکور کا موقع نہ تھا۔ تشریف لائیے، منہ دھلوا کر تبدیل لباس کروا لیجئے، پھر نواب کا تحفہ حاضر کیا جائے گا۔ وزیر کا جی چاہا کہہ دے، آخر منہ دھلوانے کی شرط کیوں؟ پہلے ہی کیوں نہ پیش ہو، یا کم سے کم بتا تو دیں کہ کیا ہے۔ باتوں پر باتیں بن رہی ہیں اور اصل معاملہ کھل نہیں رہا، مگر وہ جانتی تھی کہ ان معاملوں میں حزم و ضبط بڑی چیز ہے، سو وہ اپنا من مار رہی۔ منہ دھونے اور صبح کی ضروری آرائش اور تبدیل لباس کے دوران حبیب النساء کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا مرد غلام نبی نامی علاقہ میرٹھ کا رہنے والا اور نواب احمد بخش خاں مغفور و مبرور کی ڈیوڑی پر بسیغ سپہ گری نوکر تھا۔ جس طرح کی مہم پر نواب شمس الدین احمد آج گئے ہوئے تھے، ایسی ہی ایک مہم میں غلام نبی کھیت رہا تھا۔ حبیب النساء اس وقت پورے دن سے تھی۔ نواب خلد آشیانی نے دائی جنائی کو تعینات کر کے اس کے وضع حمل کا پورا انتظام کیا، اور جب وہ چلہ نہا چکی تو اپنی بیگم یعنی شمس الدین احمد کی ماں بہو خانم کی خواصی پر مقرر کر دیا۔ تب سے ماں بیٹی یہیں کی ہو کر رہ گئی تھی، اور نواب بیگم کے خلد مکانی ہونے کے بعد بھی وہ شمس الدین احمد کی محل سرا میں مغلانی اور خادمہ کی طرح قائم تھیں۔ محل سرا کے مردوں میں حبیبہ کی اچھی صورت پر ریجھنے والے کئی تھے، اور بعض تو زبردستی پر بھی اتر آنے میں آڑ نہ دیکھتے، اور اب تو راحت افزا بھی بڑی ہو گئی تھی۔ لیکن نواب خلد آشیانی اور اب نواب شمس الدین احمد کا دبدبہ اس قدر تھا کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہ کرتا تھا۔ عرش آشیانی اپنے وفاداروں اور جانثاروں کا پورا خیال رکھتے تھے، اور اللہ رکھے ہمارے نواب صاحب بھی غربا پروری میں کچھ کم نہیں۔ مثل مشہور ہے، باپ پر پوت پتا پر گھوڑا، کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ اب تو ان ماں بیٹے کی یہی تمنا تھی کہ خانم صاحب کی خدمت میں متعین کر دی جائیں، انہیں الگ سے کچھ درمہا بھی مطلوب نہ تھا۔ حبیب النساء کے مرحوم میاں کی وجہ مقرری اسے اب تک ملے جاتی تھی، تیج تہوار پر جوڑے اور انعام و اکرام الگ تھے۔ انہی باتوں میں مشاطگی کے تمام حوائج و لوازم پورے ہو گئے۔ وزیر پوری طرح سج بن کر مہمان خانے میں اسی آرام چوکی پر آ براجی جس پر وہ گزشتہ شب پہلے بیٹھی تھی۔ اسی وقت راحت افزا ایک چھوٹا سا صندوقچہ ہاتھ میں لیے ہوئے اندر آئی۔ مبارک سلامت خانم صاحب، راحت افزا نے صندوقچہ آرام چوکی کے چوڑے ہتھے پر رکھتے ہوئے کہا، ہمارے نواب صاحب قبلہ کی طرف سے یہ تحفہ مبارک ہو، اور اللہ کرے ایسے ہی بلکہ اس سے بھی اچھے تحفے تحائف ہر وقت آپ کو نواب کی طرف سے ملتے رہیں۔ حبیبہ نے کہا، اور وزیر کو کچھ جھجکتا ہوا دیکھ کر بولی، اے لیجئے، اب تکلف کاہے کا، اسے کھول بھی لیجئے نا۔ وہ چاہتی تھی یہ بھی کہے کہ ہم لوگ بھی دیکھ لیں کہ کیا تحفہ ہے، لیکن بروقت اس نے زبان روک لی۔ ابھی سے اس قدر تکلف برطرف کر بول چال ٹھیک نہ تھی۔ پہلے وزیر خانم اس سے کھلیں تب اسے سوتا تھا کہ وہ بھی خادمانہ ریت رسم میں تھوڑی بہت ڈھیل برت سکے۔ وہ کوئی ایک وجب لمبا 6 انگل چوڑا اور اتنا ہی اونچا کشمیری اخروٹ کا بھاری سا صندوقچہ تھا، جس پر چینیوں کی طرز کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اندر چاروں طرف سرخ مخمل کا آستر تھا، اور وسط میں ایک چاندی کا ڈبہ پیپل کے پتے کی شکل کا۔ سارا ڈبہ باریک چاندی کی تار کشی کا اتنا صفائی سے بنا ہوا تھا کہ ایک نظر میں اس پر پیپل کے خشک پتے ہی کا گمان ہوتا تھا۔ چاندی سچی اور ذرا قدیم تھی کہ اس کی چمک کچھ ماند پڑ گئی تھی، اس لیے پتے کا گمان اور مستحکم ہو جاتا تھا۔ کٹک کے چاندی کی تارکشی کے کام سے وہ ناواقف نہ تھی، لیکن اتنا نازک اور اتنا صاف کام اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔
پیپل کے پتے کا ہر ریشہ اور ریشوں کا سارا جال ایسے بنا ہوا تھا کہ بس دیکھتے رہیے، ہاتھ نہ لگائیے۔ جالیوں کے پیچھے ایک پرچے کاغذ تہ کیا ہوا اور ایک انگوٹھی صاف نظر آ رہی تھی۔ وزیر کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ڈبے کا ڈھکن کسی کھٹکے سے بند نہ تھا کہ جسے ڈھونڈنے اور صحیح طریقے سے دبانے میں کچھ وقت اور زور لگانا پڑے اور اگلے کو اس پر پھوہڑ پن یا بللے پن کا شک ہو۔ اس نے انگلیوں کا ذرا سا دباؤ ڈالا اور ڈھکن کھل گیا۔ پرچے کاغذ کو دیکھتے ہی حبیب النساء اور راحت افزا دونوں وزیر کے سامنے سے یوں ٹل گئیں جیسے انہیں کئی کام یاد آ گئے ہوں۔ راحت افزا دوسری طرف جا کر بستر کی شکنیں برابر کرنے لگیں اور حبیب النساء شمعدانوں اور فانوسوں کی لگن میں جمی ہوئی موم کو پیتل کے چاقو سے کھرچ کر ایک لکڑی کے پیالے میں جمع کرنے لگی۔ پرچہ کچھ عجیب طرح سے کاٹا گیا تھا کہ اوپر سے چوپرت لگتا تھا، لیکن وزیر نے پرتیں کھولی تو ایک پھول سا بن گیا۔ حنا کے عطر کا ہلکا پھبکا اس کی ناک میں آیا، نہایت نرم و گرم خوشبو تھی۔ وزیر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ باہر سے آئی ہو اور اس کے ٹھنڈے رخسار کو نواب نے اپنی انگلیوں سے چھو لیا ہو۔ بہت ہلکا نیلا کاغذ، تقریباً آبی رنگ کا، اس پر سنہری زعفرانی روشنائی میں صرف ایک شعر لکھا تھا: شب کے اریاں براں شوخ قدح نوشم بود، یک بغل نور چو فانوس در آغوشم بود۔ وزیر کو اپنے کان کی لویں، پھر رخسار اور پھر پیشانی گرم اور سرخ ہوتی محسوس ہوئیں۔ پر ہائے کیا خوبصورت اور برمحل شعر تھا! اس نے جلدی سے پرچے کاغذ کو مٹھی میں توڑ موڑ کر گریبان میں رکھ لیا، لیکن زیر جامے کے نیچے بھی کاغذ کے دکھائی دینے یا ٹپک جانے کے امکانات تھے۔ اس نے پرچے کو ذرا اور نیچے وادی شانہ کی گہرائی میں پھنسا دیا اور دل میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ اٹھتے بیٹھتے میں گر نہ جائے، بگھی میں بیٹھوں گی تو صحیح کر لوں گی۔ اللہ خانم صاحب، آپ انگشتری کو دیکھ بھی چکیے؟ راحت افزا نے ذرا ہمت سے کام لے کر کچھ دل ربایانہ انداز میں کہا، ہم بھی تو دیکھنے کو بے چین ہو رہے ہیں۔ وزیر نے ڈبے میں ہاتھ ڈال کر انگوٹھی نکالی اور چکا چوند سی ہو کر دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ زرے جعفری کی انگوٹھی، 7.5 ماشے کی، نگینوں میں پہلے تو نہایت گہرا زمرد تھا جسے انگور کی پتی کی شکل میں تراشا گیا تھا، اس کے اوپر گہرے گلابی رنگ کا چنے کی دال کے برابر یاقوت جسے خوشے انگور کے ڈھنگ پر تراشا گیا تھا۔ دونوں نگینوں کا تناسب اس قدر متوازن تھا کہ نہ یاقوت بھاری لگ رہا تھا اور نہ زمرد بے ڈول معلوم ہوتا تھا۔ انگور کے خوشے پر بھی ایک پتی اس نزاکت سے ابھاری گئی تھی کہ لگتا تھا یہ سارا پتھر اسی شکل میں کسی کان لال سے نکلا ہو۔ زمرد کی گہری سبز چھوٹ یاقوت کے گلابی پن پر تھی اور یاقوت کا گلابی رنگ زمرد کی سبزی کو کچھ دبا رہا تھا۔ زمرد کے نیچے انگوٹھی ذرا چوڑی اور مسطح تھی، دونوں طرف 2 سفید ہیرے سرسوں کے دانے کے برابر اوپر تلے جڑے ہوئے تھے۔ ہیروں کو کچھ اس طرح تراشا گیا تھا کہ ہر فس کسی نہ کسی شمع کی لو کو منعکس کر رہی تھی، لہذا معلوم ہوتا تھا کہ انگوٹھی سے پھلجھڑیاں چھوٹ رہی ہوں۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہ زمرد بہت چمکیلا پتھر ہے اور نہ یاقوت، اور زمرد چاہے جتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، اس کے اندر داغ یا جھائیاں ضرور ہوں گی۔ ان پتھروں کا زیادہ کمال ان کے رنگ اور ڈھنگ میں ہوتا ہے، لیکن چمک کی کمی کو انگوٹھی کے خالص پیلے دمکتے ہوئے سونے اور سونے پر سہاگے کے طور پر چاروں ہیروں نے اس خوبی سے پورا کیا تھا کہ پوری انگوٹھی نور کا بکا بن گئی تھی۔ ہائے اللہ! راحت افزا کے منہ سے سسکاری نکلی۔ کم سے کم 2، وہ کہنا چاہتی تھی کہ کم سے کم 2-2.5 ہزار کی ہوگی، لیکن حبیب النساء نے اسے بروقت گھور کر چپ کرا دیا۔ تحفے تحائف کی قیمتیں نہیں آکی جاتی، اور وہ بھی مالکوں کے درمیان۔ راحت افزا نے گڑبڑا کر جملہ پورا کیا، کم سے کم 2-3 کاریگروں نے اس پر کام کیا ہوگا، تب جا کر کئی دن میں یہ بنی ہوگی۔ بے شک، حبیبہ نے کہا، یہ انگوٹھی زیوروں میں ایسی ہی ہے جیسی کہ حسینوں میں ہماری خانم اور رئیسوں میں ہمارے نواب۔ اس بار اس نے نواب کا واو مشدد ادا کیا تھا۔ اے ہے حبیبہ، تم نے نواب کے ساتھ مجھے بھی سان دیا؟
کہاں نواب کہاں میں؟ وزیر ہنستی ہوئی بولی، لیکن سچی کہیں تو یہ انگوٹھی نواب زادیوں ہی کو سہاوتی ہے۔ ابھی حبیب النساء کچھ جواب نہ دے سکی تھی کہ صدر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ راحت افزا نے لپک کر دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ فوارے کی چلنے کی سکون افزا آواز کے ساتھ تھوڑی سی تازہ روشنی بھی مہمان خانے میں پھیلتی ہوئی آ گئی۔ راحت افزا نے دروازے پر کھڑے ہوئے کسی شخص سے دبے لہجے میں کچھ بات سنی اور کچھ جواب دیا۔ شاید کوئی خدمتگار تھا جو نواب شمس الدین احمد کی مہم سے کچھ خبر لایا تھا۔ دروازہ آہستہ سے بند کر کے راحت افزا جب مڑی تو دونوں عورتوں نے اس کی طرف توقع بھری نگاہوں سے دیکھا۔ راحت افزا کو بھی خیال تھا کہ یہ لوگ نواب کی طرف سے کچھ اطلاع کی آمد گمان کر رہی ہیں، لہذا کسی کے کچھ کہنے کے پہلے ہی وہ بولی، خانم صاحب، آپ کے نوکروں سے پوچھا گیا تھا کہ ان کے لیے ناشتہ نواب صاحب کے دسترخوان سے بھیجوایا جائے یا مودی خانے سے سیدھا لگوا دیا جائے۔ سامنے باورچی خانہ موجود ہی ہے، چاہیں تو سیدھا لے کر خود پکا لیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس برابر کرنے کے لیے ٹھہری تو وزیر نے کہا، خوب، تو پھر انہوں نے کیا پسند کیا؟ جی، انہوں نے کہا کہ باورچی خانے میں برتن باسن سوختہ سب موجود ہے، تو ہم اپنی اپنی وضع کا ناشتہ تیار کر لیں گے، ہمیں راتب دے دیا جائے۔ تو انہیں یہاں کے قاعدے کے موافق، ذرا رک کر اس نے دل میں غور کیا کہ کیا کیا سامان دیا گیا ہے، پھر وہ اس طرح بولی گویا فرد میں سے پڑھ کر سنا رہی ہو، آرد گندم یک سیر، دال نخود یا ہرے چنے کے بونٹ کا چھلکا اتارے ہوئے یک پاؤ، سوجی نصف پاؤ، روغن زرد یک چھٹانک، روغن تلخ یک چھٹانک، قند سفید 5 تولہ، قند سیاہ یک پاؤ اور 2 شاہی پیسے نقد۔ یہی پیٹیا اس ڈیوڑی پر سب کو ملتا ہے۔ خوب، بہت خوب، وزیر نے پھر کہا، تو کیا وہ لوگ کھا پکا کر فارغ ہو چکے؟ جی خانم صاحب، پر ایک چیز تو میں بھول ہی گئی تھی، خانم الیاء کی حکم کی تعمیل میں ہر نفر کو ایک بڑا پیالہ دودھ بھینس کا اور اس کے ساتھ 2 چمچہ بھر بورا بھی دیا گیا۔ ماشاء اللہ حبیبہ، یہ تمہاری بیٹی تو بڑی سگھڑ ہے، سارے کام کس خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہے۔ وزیر نے راحت افزا کی طرف شاباشی بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ راحت افزا کا چہرہ کچھ شرم اور کچھ مسرت سے گلابی ہو گیا۔ بیٹی، بارے یہ تو کہہ کہ ناشتہ ہوا بھی کہ نہیں، حبیب النساء بولی، اور ہماری خانم الیاء کو کچھ کھلوائے گی بھی یا بھوکی ہی رکھے گی؟ خانم صاحب کے سب شاگرد پیشہ ناشتہ ختم کر چکے ہوں گے اور خانم صاحب کے ناشتے کی ساری آراستگی اماں جی کر ہی آئی ہیں، میں تو حکم کی منتظر ہوں۔ وزیر کو اچانک شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ یہ دونوں ماں بیٹی کل رات سے پھرکی کی طرح میرے کاموں کے لیے ناچتی پھر رہی ہیں، اب انہیں مزید زحمت سے بچائے رکھوں تو خوب ہے۔ اسے یہ بھی فکر ہو رہی تھی کہ شام کو نواب کہیں میری طرف آنے کا قصد نہ کر لیں اور میں یہاں سے 99 کے پھیر میں رہ جاؤں۔ ناشتہ اگر کچھ بھی رات کے کھانے کی طرح ہوا تو 12 تو بجیں گے ہی، لہٰذا اس نے خوشدلی سے مسکراتے ہوئے کہا، اچھی حبیبہ، اب مجھے جانے دو تو میں تمہاری بڑی احسان مند رہوں گی۔ ناشتے کا کسالہ نہ کھینچو تو بہتر ہے، وہاں میرا گھر بھی اکیلا پڑا ہے۔ آپ درست فرماتی ہیں، پر نواب تو میری چمڑی ہی ادھیڑ ڈالیں گے اگر انہوں نے سنا کہ خانم صاحب کو میں نے ناشتہ ہی بھجوا دیا۔ میری ماں نے تو 2-1 لقمے کھا لیں، میری ناک چوٹی رہ جائے گی۔ یہ استدلال شاید پوری طرح مبنی بر حقیقت نہ تھا، لیکن ایسی سفارش اور گزارش کے بعد وزیر کو پائے انکار نہ ہو سکتا تھا۔ بولی، اچھا منگوا لیجئے، ولیکن آپ کو بڑی روٹی کی قسم جو پورا دسترخوان سجوایا ہو۔ وزیر خانم کے منع کرتے کرتے بھی ناشتہ سے عہدہ برا ہوتے ہوتے دن اتنا چڑھایا کہ دوپہری کا سما پیدا ہو گیا۔ حبیبہ اور راحت افزا نے آنسو بھری آنکھوں سے وزیر کو رخصت کیا۔ دریا گنج سے سرکی والوں کا فاصلہ ہی کتنا تھا اور بگھی کے گھوڑے، گاڑی بان سب تازہ دم تھے۔ گھڑی سوا گھڑی میں پہنچ گئے۔ ہر چند کے چاندنی چوک میں دکانداروں اور خریداروں کی بھیڑ بھاڑ دم بدم روز افزوں تھی۔ وزیر نے نواب کی حویلی کے صدر دروازے، جہاں وہ کل رات اتری تھی، کے بجائے مہمان خانے سے ہی سوار ہونا پسند کیا تھا۔ اس طرح وہ عوام کی نگاہوں سے محفوظ رہتی
اور چاندنی چوک میں تو ایک سے ایک زرق برق بہل، بگھی، رتھ، ہوادار، نالکی، چوڈول، تام جھام ادھر سے ادھر شہاب ثاقب کی طرح اڑا پھرتا تھا۔ ایسے میں نواب یوسف علی خان کی بگھی کو کون پہچانتا اور کون تاکتا کہ اس میں سوار کون ہے؟ اپنے خیال میں وہ ٹوہ لینے والی آنکھوں سے بچ بچا کر خوش و خرم اپنے گھر پہنچ گئی۔ اسے خبر نہ تھی کہ ولیم فریزر کے جاسوس ہر جگہ موجود تھے۔ نواب شمس الدین احمد کی بھی حویلی کے نوکروں میں سے کم 2 ایسے تھے جو ایک دوسرے کے وجود سے بے خبر اپنے اپنے طور پر صاحب کلاں کو خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ 2 الگ الگ مخبروں کا ایک فائدہ یہ تھا کہ ایک کے بیانات اور پرچوں کو دوسرے کے اخبار سے مقابلہ کر کے جھوٹ، سچ یا مبالغے یا دانستہ یا نادانستہ فروگزاشتوں کا پتہ لگانا آسان تھا۔ دوسری بات یہ کہ دونوں اپنی اپنی جگہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہم ہی اس حویلی میں نواب ریزیڈنٹ بہادر کے جاسوس ہیں، لہٰذا وہ اپنی وقت بنائے رکھنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے تاکہ سچے وفاداروں میں ان کا نام اور کام نمودار طور پر لکھا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ شام ہوتے ہوتے جب تک شمس الدین احمد پہاڑوں سے واپس آئیں گزشتہ شب اور آج صبح کا سارا کچا چٹھا ولیم فریزر تک پہنچ چکا تھا۔ ادھر نواب یوسف علی خان کے نوکروں نے انہیں بھی وزیر خانم کے کوائف سے آگاہ کر دیا تھا۔ یوسف علی خان تو مطمئن تھے کہ بات صحیح راہ باٹ پر جا رہی ہے، لیکن فریزر نے بہت پیشتاب کھایا۔ ایک دودھ غلیظ تھا کہ قانون سینہ سے اٹھا اور مجمر دماغ کے پار ہو گیا۔ شمس الدین احمد کو اور اگر ممکن ہو تو چھوٹی بیگم کو بھی قرار واقعی سرچنگ دینا اس کے نزدیک اب بہت ضروری ہو گیا تھا۔ باقی آئندہ۔